کہ محبوب علیہ السلام سے جو آپ کو محبت تھی، اس محبت کی بنا پر آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ کی زندگی کے احوال میں یہ آتا ہے کہ جب ابھی آپ محبوب علیہ السلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت آپ کے معمول میں یہ تھا کہ آپ جو ہیں وہ حفاظت کا جو لباس ہے، خود ہے، وہ حفاظت کا لباس آپ زیب تن فرماتے اور بڑے اہتمام سے فرماتے تھے۔ لیکن جب محبوب علیہ السلام سے آپ کا تعلق ہو گیا اور محبوب علیہ السلام کے جانثار میں آپ درجۂ سب سے بلند و بالا درجے پر فائز ہو گئے، تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بدر کے لیے چلے تو اس شان سے چلے کہ آپ کے امام شریف میں ایک خاص علامت تھی، اور آپ نے یہ جو یہ سیفٹی کا لباس تھا، حفاظت کا لباس تھا، یہ اتار کر پھینک دیا۔ دونوں ہاتھوں میں آپ کے تلوار ہوتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ پہلے تو آپ بڑی حفاظت کا سامان آپ کی پسندیدہ چیز تھی، آج یہ حفاظت کا سامان پھینک کر دونوں ہاتھوں میں آپ کی تلواریں ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے کہا، گویا یہ فرمایا کہ جب محبوب سے وابستہ نہیں ہوا تھا تو مجھے زندگی بڑی عزیز تھی، محبوب کے قدموں سے وابستہ ہو گیا، اب شہادت مجھے بہت عزیز ہو چکی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جرت اور بہادری کا جو تعلق ہے، جرت اور بہادری، حمیت اور غیرت کا جو تعلق ہے، یہ سینہ مصطفیٰ سے نکلنے والا نور ہے۔ جس کو اس نور سے حصہ ملتا ہے، پھر وہ یہ نور پا کر ایسے چمکتا ہے جیسے امیر المجاہدین چمک رہے ہیں۔ یہ خطاب کی جولانی میں نہیں کہہ رہا، الفاظ کے تغیر اور تبدل کا سہارا لے کے نہیں کہہ رہا، میں حقیقت آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ اس میں زندگی بھر چاہے غور کرتے رہیے گا تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ خطابت کی بات نہیں، حقیقت کی بات تھی کہ جرت و بہادری کا تعلق سینہ مصطفیٰ سے ہے، اور جس کو جتنا بڑا مرتبہ اور مقام ملا اور وہ غوثیت کے مرتبے پر، مجدد کے مرتبے پر فائز ہوا، آپ اس کی زندگی اٹھا کر دیکھ لینا تو مجدد وہی ہوتا ہے، غوث زمان وہی ہوتا ہے جو حمیت رکھتا ہے، غیرت رکھتا ہے، اور اس کی حمیت اور غیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ باطل کی آنکھوں میں آنکھ دکھا کر باطل کو گراتا ہے اور سینہ مصطفیٰ سے فیض پا جاتا ہے۔ کسی سے ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی سے بحث کرنے کی حاجت نہیں، کیونکہ ہماری منزل بہت آگے ہے۔ میرے امیر محترم امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ اس منزل کا تعین کر کے گئے ہیں۔ منزل یہ ہے کہ دین کو تخت پہ لانا ہے، کشمیر کو بھی آزاد کرانا ہے اور بیت المقدس کو بھی آزاد کرانا ہے۔ اس لیے ہماری منزل کا تعین امیر
المجاہدین کر کے گئے ہیں، اس لیے ہمیں کسی سے بحث کی کوئی حاجت نہیں کہ مجدد کون ہے، غوث کون ہے، کس کا پیر کس درجے پہ ہے۔ کہو نہیں نہیں نہیں، ابھی منزلوں کا تعین کرنا ہے، منزل بڑی دور ہے بھائی۔ یہ بحث میں ہمارے امیر محترم کبھی زندگی میں نہیں پڑے، کہا بس انہیں نے تو یہی سمجھایا کہ انہیں جانا سید الشہداء، امیر طیبہ، فاعل الخیرات، کاشف الکربات، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدر کے میدان میں آپ آتے ہیں، اللہ اللہ، دونوں ہاتھ میں آپ کے تلواریں ہیں۔ ان کافروں کو جو بڑا اپنی طاقت پر ناز تھا، گانے والی عورتیں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے کہ آج ان چند لوگوں کو صفحہ ہستی سے ہم مٹا کر وہاں شراب اور کباب کی محفلیں رونقیں لگیں گی۔ نہ 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 نہ، مت کرو اپنی قوتوں پر انحصار، نہ نہ، مت کہا کرو کہ یہ چند لوگ یتیم خانہ پر مسجد رحمت للعالمین ہی کہتے تھے۔ مت کہا کرو اپنی طاقت پر ناز کبھی نہ کرنا، طاقتوں کا مالک میرا رب ہے، عزتوں کا مالک میرا رب ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں کہ اے میرے پروردگار، جو امیر المجاہدین کا اخلاص ہے، اس کے اخلاص کا صدقہ ہمیشہ ہمیں ہمارے امیر سعد حسین رضوی کو فتح کر دیتا فرما۔ انہیں اپنی طاقتوں پر بڑا ناز تھا کہ یہ چند لوگوں کو ہم دبوچ لیں گے، شراب کباب کی محفلیں لگیں گی۔ یہ بدر کے میدان میں جب اترے، کیا بات ہے میرے امیر المجاہدین کی۔ لوگ سال میں برکت کے لیے شہدائے بدر کا ایک بار تذکرہ کرتے تھے، اور میرے امیر نے تربیت ایسی کی کہ ہر جمعے کو پھر بدر کا میدان لگانے کا تذکرہ ہوگا۔ یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے کہ پھر اسی مسجد کے اندر بہت سے لوگ ایسے آئے، کہا حضرت پہلے ہم یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے، لیکن جب سے ہم نے آپ کی باتیں سنی اور وہ باتیں سن کر ہم نے اصل عربی کتب کے اندر وہ حوالے دیکھے تو ہم کہنے پر مجبور ہو گئے، اگر بریلویت اس چیز کا نام ہے تو ہم بھی بریلوی ہو چکے ہیں۔ تو اپنے ہیں، بیگانے بھی کہنے پر مجبور ہو گئے، اور بیگانوں نے کہا ہم بیگانے اب نہیں، آپ کے دامن میں ہم بھی مجبور ہو گئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بدر کے میدان میں، اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہیں، جہاں جاتے ہیں یہ اپنی تلوار سے دشمنوں کا کام تمام کرتے ہیں۔ جو گستاخ ہیں ان کے سر کو تن سے جدا کرتے ہیں۔ یہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، یہی 295C ہے، اور یہ تو میرے آقا کی پسند ہے اور سیدنا حمزہ کا کردار ہے اور صحابہ کا کردار ہے۔ تو یہ تو وہ عظیم کردار ہے جس پر ہماری جانیں بھی میرا رب یہ ہمیں ہمت دے، قربان ہم کر دیں۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی سے جو سامنے آیا آپ اس کا کام تمام کرتے گئے، اور پھر بدر کا میدان کے اندر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، قرآن کا بھی اعلان ہو گیا، یہ فتح اور نصرت کا عظیم الشان جھنڈا ملا۔ اس سے فراغت کے بعد کہا کہ وہ خاص علامت والے کون تھے؟ ہارنے کے بعد بڑے بڑے سرداروں نے تکبر اور گھمنڈ جب ان کا رون دیا گیا،
تکبر جو کرب کے میدان میں اترتا ہے تو وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کبریائی تو صرف میرے رب کے لیے ہے۔ پھر وہ کہنے لگے وہ کون تھا جس نے ہمارا کام تمام کیا؟ سب متفق ہو گئے، میٹنگیں ہونے لگیں، کہا سب سے بڑا کام کس نے کیا؟ کہا وہ جو خاص علامت امام شریف میں ہے۔ کفر نے کہا یہ تو سیدنا حمزہ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ میرے سیدنا حمزہ کی شان یہ ہے کہ ان کے نام سے کفر کانپتا ہے، اور باخدا آج بھی ان کا فیضان اسی طرح جاری و ساری ہے۔ جو ان کی طرف متوجہ ہوگا اسے طاقت بھی ملے گی اور ہمت بھی ملے گی، اور کفر پھر سے کانپنے لگے گا۔ اب کہا کیا ہوگا؟ امیر محترم کو رہا کرو، تو آپ نے اس کے ساتھ دو جو ہے نعرے لگانے ہیں، شرم کرو، حیا کرو، امیر محترم کو رہا کرو۔ ایک تو یہ نعرہ ہے، اور دوسرا ہے شرم کرو، حیا کرو، سفیر کو دفاع کرو۔ شرم کرو، حیا کرو۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب احد کا میدان لگا، اللہ اکبر، احد کا جب میدان لگا تو خاص طور پر مقرر کیا گیا کہ اب یہ جہاں جائیں ان کا پیچھا کرو، اور بڑا انعام جو ہے وہ دینے کی آفر ہو گئی کہ ان کو کوئی شہید کر دے۔ اللہ اللہ، سامنے آ کر تو کسی کو جرأت ہی نہ تھی، سامنے آ کر کوئی مقابلہ کرتا تو جرأت اور بہادری، غیرت اور حمیت اور مروت جس کا سر چشمہ آج بھی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جو صحابہ علیہ رضوان نے محبوب سے دین سیکھا ہے، وہ دین یہی بتاتا ہے کہ آج بھی سیدنا حمزہ کے برکات ویسے ہی تقسیم ہو رہے ہیں جیسے ان کی زندگی میں تقسیم ہوتے تھے۔ یہ میں نہیں کہتا، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں صدیوں پہلے تحریر کیا ہے